الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف فلعنت اللہ دائما واقعہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے انداز میں صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں غازی عباس علیہ السلام کے علم کے صدقے میں مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں، جتنے پریشانی میں مبتلا ہے، جو بھی مولا مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا ان تمام کی مشکل کو شاہی فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے جہاں جہاں حضرت تشریف فرما ہے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع آپ تمام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں میں، جو مذہب شیعہ خیر البریہ کی بنیادوں میں سے ایک ہے، اور وہ ہے ولایت علی علیہ السلام، یعنی علی ولی اللہ۔ اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی مکتب ہیں، جتنے بھی اہل سنت کے اندر الگ الگ جو منہج ہیں، مذہب شیعہ خیر البریہ پہ وہ اکثر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ شیعہ نے نعوذ باللہ اپنا کلمہ اپنی مرضی سے بڑھا لیا، شرک کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بڑھا لیا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا جانتا ہے کہ یہ کتنی بے بنیاد اور واہیات باتیں کرتے نظر آتے ہیں، مگر ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں جہاں تک میری کوشش رہتی ہے، میں ہر مرتبہ یہ کہتا ہوں، آج میں پھر وہ جملہ دہرا دیتا ہوں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ یا تو اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ علی ولی اللہ سے لے کے وضو کے طریقے تک، یہاں تک کہ روزہ افطاری کے وقت تک، ساری چیزیں الحمدللہ مذہب شیعہ کی اللہ کے کلام سے ثابت ہے۔ رہی بات جو نہیں مانتے تو انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنی کتابیں پہلے پڑھ کے دیکھ لے، کچھ خود غور و فکر کرے، خود اپنے علم میں اضافہ کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔
جو اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ اپنی مرضی سے شیعوں نے بڑھا لیا، تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ انشاءاللہ آج میں قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آج انشاءاللہ جہاں تک کوشش رہی میری، میں اسی میں سے گفتگو کروں گا، اللہ کے کلام سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ شیعوں کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ مکمل کلمہ انشاءاللہ اہل سنت کی کتاب سے، کتابوں سے، بلکہ ایک کتاب سے نہیں کئی کتابوں سے انشاءاللہ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، حق بات منوانا یہ ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، حق پہنچانا ہماری ذمہ داری بلکہ فریضہ ہے ہر اس ذاکر آل محمد کا، ہر اس بندے کا جو اپنے آپ کو آل محمد کے در کا ذاکر کہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو آل محمد کے در کا گداگر کہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اپنے دل میں بسانے والا سمجھتا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اگر وہ جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حقیقت لوگوں تک پہنچائے، نہ کہ اس پہ پردے ڈالے۔ اہل سنت کے اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نامور علماء کو دیکھا ہے میں نے، ان کے بیانات میں نے سنے، وہ ایسے حقیقت پہ پردہ ڈالتے جیسے فدق، جیسے مقدمہ فدق، یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ بھی مذہب شیعہ خیر البریہ کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی میں ضرور میری حیثیت کے مطابق تفصیلاً ذکر کروں گا، جاگیر سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے۔ ہم ہر چیز الحمدللہ جہاں تک کوشش رہتی ہے اہل سنت کی کتابوں سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہ جائے کہ یہ تو اپنی کتابوں سے بتا رہے ہیں، اپنی کتابوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ کسی مولوی ملا کا محتاج نہیں، کیونکہ اس مذہب کے جو بانی ہے وہ محمد اور آل محمد ہے، اس کے محافظ بھی وہی ہے۔ اب قیامت تک لوگ آتے رہیں جاتے رہیں، اس مذہب کے خلاف پوری دنیا کیوں نہ ہو جائے، مگر حق تو ہمیشہ حق رہتا ہے، حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے، چاہے زمانہ اسے مٹانے کی کیوں نہ کوشش کرے، لیکن حق کبھی مٹتا نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ سارے وہ مولوی بھی جانتے ہیں جو حق چھپاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کلمہ بڑھا لیا، ہم نے کلمہ بڑھایا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے علی ولی اللہ بڑھا لیا، و وصی رسول اللہ بھی بڑھا لیا، و خلیفتہ بلا فصل بھی اپنی طرح سے جوڑ دیا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی اکٹھا کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ کلمہ جو ہے اہل سنت کا جو کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ، یہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ خلیفتہ بلا فصل تک تمہارا کلمہ قرآن سے ثابت کرو۔ میں انشاءاللہ آج ہی بتا دوں گا، وہ قرآن سے ثابت کر دوں گا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے جو 7 کلمے ہیں، 5 کلمے اور صفت ایمان مجمل اور صفت ایمان مفصل، یہ ذرا 7 کلمے قرآن سے ذرا ثابت کر کے دکھاؤ، کہاں لکھے ہیں یہ تمہارے 7 کلمے؟ جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ جگہ سے، یہ ایک جگہ پہ جمع کیا گیا، الگ الگ حصوں سے جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا۔ یہی بات تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ نتائج اللہ امت کو دے رہا ہے، امت رسول کو۔ قرآن کریم جہاں سے پڑھیں ہدایت ہے، جہاں سے بھی پڑھیں ہدایت ہے، مگر ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے اہل بیت کی محبت دل میں بسا کر پھر اگر کوئی اللہ کا کلام کھولے گا تو اللہ کا کلام اپنے راز اس کے سامنے کھولے گا، ورنہ جب بھی کوئی بغض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، معصوم فرماتے کہ قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ بے حیا کو کیا پتہ چلے گا کہ معرفت آل محمد کیا ہے؟ لہذا جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے، لا الہ الا اللہ الگ جگہ ہے قرآن کریم میں، محمد رسول اللہ الگ جگہ ہے،
ایسے ہی اللہ نے علی ولی اللہ کا اس قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ آج ہی بتا دوں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کی جس آیت کریمہ کو، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جان لو یہ کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ولی ہیں۔ سب سے پہلا ولی کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا ولی اللہ نے نام بتا دیا، رسول خدا۔ تیسرا ولی اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتائی اس کی، اللہ نے اس کی نشانی بتائی۔ اگر اللہ یہاں پہ نام ڈکلیئر کر دیتا، ہزاروں بندے وہ اعلان کر دینے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، ہمارا نام بھی یہی ہے، یہ ہماری، اسی لیے اللہ نے صفت بتائی کہ وہ ولی ہے میرے رسول کے بعد تمہارا۔ اور لغت کی کتابوں میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ولی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ ولی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آقا، ولی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ذمہ دار، محافظ، ولی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے وارث۔ یعنی اللہ تمہارا وارث ہے، رسول تمہارا وارث ہے، اور وہ وارث ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اقرار بھی کرنا پڑے گا نا، یہ تو میں نے ترجمہ کیا، وارث لغت کا ترجمہ، محافظ یہ لغت کا ترجمہ، لفظ ولی ہے عربی عبارت میں، قرآن کی آیت میں لفظ ولی ہے۔ تو اب ہمیں اگر اللہ کی ولایت کا اقرار کرنا ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہاں پہ میں اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 20، 1 سے 20 آپ گنتے جائیں، 20 کتابوں کے حوالے اس ایک آیت کے ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی۔ یہ آیت کوئی اور نہیں، امیر المؤمنین مولا کل اخی رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ جو تیسرا ولی ہے، یہ آپ کی شان میں نازل ہوئی، اور کسی کے نزدیک یہ شک نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی اور کے لیے نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ اہل حدیث دیوبندی تک بھی اسے قبول کریں گے کہ ہاں یہ آیت، یہ جو تیسرا ولی ہے وہ مولا علی ہے۔ کتاب آپ گنتے جائیں، اس کے بعد میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نتیجہ، پہلی کتاب ہے تفسیر در منصور۔ دیکھیں میں تفسیر کے جو میں صفحات جو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، تفسیر چونکہ ہو سکتا ہے کہ جو پرنٹ میرے پاس ہے وہی تفسیر کی کسی اور کمپنی نے پرنٹ اگر اپنی طرف سے شائع کی ہو اور اس میں صفحہ جو ہے آگے پیچھے ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، شیعہ بڑے جھوٹے، بتائیں یہ بہانہ کیسے نکالتے ہیں، شیعہ بڑے جھوٹے۔ اس لیے کہ میں نے جب دیکھا ایک شیعہ تقریر کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے حق کے مطالبے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور انہوں نے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی بیٹی کو حق دینے سے انکار کر دیا۔ تو وہ شیعہ تقریر کر رہا تھا کہ یہ دوسری جلد میں ہے، اور میں نے جب دیکھا تو تیسری جلد میں نکلا۔ کتنے بڑے جھوٹے، دیکھا نعوذ باللہ۔ اسی لیے میں وہ جلد نمبر نہیں بتاؤں گا نہ صفحہ نمبر، بس میں یہ صورت، آپ یہ جو میں تفسیر کا نام لوں گا اس تفسیر کے اندر آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو اس کی تشریح میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ سب سے پہلی تفسیر در منصور، دوسری یہ ہے امام جلال الدین سیوطی، دوسری تفسیر ہے تفسیر قرطبی، تیسری تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، چوتھی تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم، پانچویں تفسیر ہے تفسیر فتح البیان، چھٹی تفسیر ہے تفسیر ثعلبی، ساتویں تفسیر ہے تفسیر البغوی، اس کے بعد آٹھویں تفسیر ہے تفسیر فتح القدیر۔ اب آئیے اہل سنت کی کتابیں ہیں، اسباب النزول
اور اس کا صفحہ نمبر 104 امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ینابع المودت صفحہ نمبر 340 علامہ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ حنفی۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے شواہد التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 210 امام حاکم حسکانی حنفی۔ اگلی کتاب ہے مناقب امام علی صفحہ نمبر اس کا 234 اور مصنف اس کے امام ابن مردویہ۔ اگلی کتاب ہے فضائل امام علی علیہ السلام، حالانکہ اس میں لکھا رضی اللہ ہے، میں علیہ السلام پڑھ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر اس کا 188 ہے 188 اور مصنف اس کے امام ابن عقدہ۔ اگلی کتاب مناقب امام علی صفحہ نمبر اس کا 246 اور مصنف اس کے امام خوارزمی۔ اگلی کتاب ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 182 اور مصنف امام محب الدین طبری۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ، صفحہ نمبر اس کا 227 اور اس کے مصنف محب الدین طبری۔ اگلی کتاب فرائض السمتین صفحہ نمبر 190 مصنف اس کے شیخ علی بن محمد الجوینی۔ اگلی کتاب درر السمتین صفحہ نمبر 15 اور مصنف اس کے شیخ جمال الدین زرندی۔ اگلی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق جلد اس کی 42 صفحہ نمبر اس کا 357 357 اور مصنف اس کے امام ابن عساکر۔ اگلی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 34 مصنف اس کے علامہ سبت ابن جوزی۔ اگلی کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 229 اور مصنف اس کے حافظ یوسف کنجی شافعی۔ اگلی کتاب اور آخری کتاب کوکب دری فی فضائل علی صفحہ نمبر اس کا 145 اور مصنف اس کے محمد صالح کشفی حنفی۔ یہ 20 سے 21 کتابیں اہل سنت کی، جس میں تفسیر بھی، تاریخ بھی اور احادیث کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اس کے ضمن میں انہوں نے لکھا، اس آیت کی تشریح کے اندر لکھا کہ یہ آیت آخر جو ولی ہے وہ ولی کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا ولی ہوں، اقرار کرو۔ کیسے کرو گے؟ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا رسول تمہارا ولی ہے، اقرار کرو۔ کیسے کیا جائے؟ ہم نے اقرار کیا محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کیا، آپ کی ولایت کا بھی اقرار کیا۔ اگلا ولی اس کی ولایت کا بھی اقرار کرنا لازمی ہے، کوئی بندہ پڑھے یا نہ پڑھے، مگر علی ولی اللہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور جب اللہ نے ولایت علی کا حکم دیا کہ یہ بھی ولی ہے، کہ یہ میرا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور میری طرف سے جسے منتخب کیا گیا تیسرا ولی وہ علی ابن ابی طالب ہے، تو اس کی ولایت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ بندے چھوڑ دیتے، ہم نے اقرار کیا علی ولی اللہ۔ جب اس نے اپنی توحید منوائی ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جب اس نے رسول اللہ کی ولایت منوائی ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، جب اس نے مولا علی کی ولایت منوائی ہم نے پڑھا علی ولی اللہ۔ یہ جو تیسرا ولی ہے وہ علی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو چیز ہے یہ اہل سنت کی 20 سے 21 کتابیں میں نے آپ تمام کی خدمت میں پیش کی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی نہیں، ہمیں تو تسلی نہیں ہوئی، میں ایک اور چیز آپ تمام کی خدمت میں اگلی آیت پیش کر کے میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نساء کے اندر 5ویں سپارے میں آیت نمبر 59 میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم۔ اب یہ اطاعت کی بات آ گئی۔ اب بات اطاعت کی، پہلے ولایت کی بات تھی تب بھی اس میں 3 تھے، اب اطاعت کی بات آئی۔ پہلے ولی اللہ نے 3 بتائے، اب اللہ کن کن کی اطاعت کرنی اللہ نے 3 بتائے کہ 3 ہستیوں کی اطاعت کرنی ہے۔ پہلا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے۔ اب یہ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ اب یہ ہمیں امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر بتایا۔ مولوی تو اکثر یہ چیز کھا جاتے ہیں، بھوکے بڑے رہتے ہیں نا، ان کی جہنم کبھی بھرتی ہی نہیں،
چاہے جو یہ کسی کا حق کھا جائے تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ وقت پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے تب بھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ حدیثیں کھا جائے تب بھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ گالیاں کھا لے تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ یہ ذلیل ترین لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ حق سن سکتے ہیں نہ یہ حق دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تشریح میں جانتے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ اولی الامر کی اطاعت رسول کے بعد واجب قرار دی گئی ہے، جیسے اللہ کی اطاعت واجب قرار دی گئی ویسے ہی رسول کی اطاعت واجب قرار دی گئی، اور جیسے رسول کی اطاعت واجب قرار دی گئی ایسے ہی اولی الامر کی بھی اطاعت واجب قرار دی گئی۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو لازم آتی ہے کہ اولی الامر کو بھی نبی کی طرح معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ بالکل بات واضح ہو گئی۔ پھر بھی اگر کسی کو کچھ کھٹکا رہ گیا تو امام جو ہے شیخ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے بالکل بات آسان کر دی اگلی بات بتا کے۔ امام فخر الدین رازی نے بتایا کہ یہ جو اولی الامر ہے، یہ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جو رسول کی طرح معصوم عن الخطا ہو۔ رسول کی طرح، رسول کے بعد کون معصوم ہے؟ یہ قرآن سے پوچھو۔ آیت تطہیر میں اللہ نے ان معصوموں کا ذکر کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب بھی کسی کو تسلی نہیں ہوئی تو میں جو ہے ینابع المودت میں شیخ سلیمان حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی۔ بالکل انہوں نے واضح کر دیا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اولی الامر رسول کی طرح معصوم ہونا چاہیے، اور وہ معصوم کا نام انہوں نے نہیں بتایا، یعنی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رسول کے ساتھ اولی الامر کون ہے، جو بھی ہے وہ معصوم ہے۔ اور شیخ سلیمان مفتی اعظم نے بتایا کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، یہ میری اپنی کتاب نہیں ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں میں واضح کرتا چلوں گا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ آیت سورہ نساء کی 59ویں آیت آپ جا کے ابھی یا گوگل میں حضرت گوگل حفیظہ اللہ تعالی وہاں بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ گوگل کی حفاظت کرے کیونکہ اس نے بڑے کام آسان کر دیے۔ یہ چیزیں جو اکٹھا ہوئی وہ ایسے ہی نہیں ہوئی، یہ حضرت گوگل سے ہی مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہے۔ وقت تھوڑا زیادہ نکالنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑی محنت لگتی ہے، لیکن الحمدللہ مل ضرور جاتا ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر طرفداری کرنی ہے تو پھر پورے طریقے سے طرفداری کرو، آدھی ادھوری نہیں۔ تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ وہ معصوم، نام نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا بتا دیا کہ جس کی اطاعت کی جا سکتی ہے وہ رسول کی طرح معصوم ہونے چاہیے، وہ رسول کی طرح معصوم ہونے چاہیے۔ اور یہاں پہ ینابع المودت میں فرمایا، ینابع المودت کے صفحہ نمبر 178 پہ اردو ترجمے کے لحاظ سے، کیونکہ اس کے دو کتابیں الگ الگ، ایک جو ہے عربی ہے اور ایک اردو ہے، تو عربی میں تھوڑے صفحات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی پرنٹنگ کے حساب سے کون سی کمپنی چھاپتی ہے کس طرح سے صفحے چھوٹے یا بڑے، تو اس لحاظ سے تھوڑے صفحات کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ مگر بہرحال آپ اس آیت کی تشریح میں اگر آپ دیکھیں گے ینابع المودت کے اندر تو آپ کو یہ ضرور مل جائے گا۔ میرے پاس جو فی الحال کتاب موجود ہے ینابع المودت، اس کے صفحہ نمبر 178 پہ یہ موجود ہے، اور وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ، اور آپ نے پورا باب باندھا ہوا ہے، شیخ سلیمان حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے پورا باب باندھا ہوا ہے کہ کون کون سی آیت جو ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں سے یہ ایک پتہ چلا کہ جب اللہ کی اطاعت کی بات آئی تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جب رسول اللہ کی اطاعت کی بات آئی تو ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، اور جب مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کی بات آئی، جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آئی تو ہم نے پڑھا علی ولی اللہ۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے جناب والا،
آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ کوئی کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی چھوٹی کوئی روایت بندہ دکھائے کہ جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ کلمہ یہیں تک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آگے جس نے بھی پڑھا ہو نعوذ باللہ کافر ہو گیا۔ ایک حدیث ہے آپ کے پاس اسی؟ ورنہ میں دکھاتا ہوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہ کلمہ جس میں آپ نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ الفاظ انشاءاللہ اگر آج وقت رہا تو میں ضرور، ورنہ کل پرسوں اس کے 3-4 پارٹ جتنے ہوں گے میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا تفصیلاً۔ اگلی جو آیت ہے یعنی اطاعت اللہ کی، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اقرار کرنا ضروری ہے۔ جب اطاعت رسول کی آئی، جب توحید کی اطاعت کی بات آئی تو لا الہ الا اللہ پڑھا۔ جب رسالت کی اطاعت کی بات آئی ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ جب ولایت کی اطاعت کی بات آتی ہے تو ملا مکر کیوں جاتا ہے؟ کیوں زبان سے یہ اقرار کرنے میں موت آتی ہے کہ علی ولی اللہ پڑھ کے کیوں نہ قرآن کی فرما برداری کی جائے؟ لیکن نہیں، جن کے پیٹ میں حرام کا ٹکڑا چلا گیا ہو، جنہیں دنیا کی واہوائی کی پڑی ہو، وہ بندے حق نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، حرام کا نوالا جو انہوں نے کھا لیا۔ حق کھاتے تو وہ حق بتاتے، مگر خیر ہم تو پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ تمام ایسے گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت، تیسری دلیل، آخرت میں سوال ہوگا۔ آئیے قرآن کریم کے اندر 23ویں پارے میں سورہ صافات میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، قیامت کے دن آخری سوال ہوگا، آخری سوال۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ دونوں گروہ کو روکے گا، کیونکہ آخری سوال ہے نا، جا رہے ہیں مطلب کئی فیصلہ ہو چکا ہے تبھی جا رہے ہیں، روکنے کی بات تو تبھی آئے گی نا، اب ہیں ہی کھڑے تو پھر روکنے کی تو بات کون سی؟ اللہ فرماتا ہے وقفہم، قیامت کے دن ندا دی جائے گی، جانے والوں کو روکا جائے گا کہ روکو انہیں، یعنی جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف۔ آخری سوال چونکہ یہ ہے انہم مسئولون، ان سے ایک سوال کرنا ہے۔ یہ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 24 پارہ 23۔ ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولایت علی کتنی اہم ہے آپ کو پتہ چلے گا، علی ولی اللہ کتنا ضروری ہے۔ علی ولی اللہ کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، مولوی چاہے جتنی کوشش کر لے، چاہے جتنا سر پٹک لے، علی ولی اللہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو آخری ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، اور دونوں جلیل القدر صحابہ اور جید راوی اور پائے کے راوی ہے، یہ بڑے مضبوط راوی، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخری سوال مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں۔ ولایت علی اتنی ضروری ہے کہ اسے آخری سوال رکھا۔ سب نے یہ بتایا، اپنی کتابوں میں لکھا کہ قیامت میں پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق، پہلا سوال نماز کے متعلق۔ اگر کوئی نماز کے معاملے میں پاس ہو گیا، حج کے معاملے میں بھی پاس ہو گیا، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی پاس ہو گیا، روزے کے معاملے میں بھی پاس ہو گیا، ہے نا، کامیاب ہو گیا، اگر وہ نیکیوں میں کامیاب ہو گیا، سجدوں میں کامیاب ہو گیا، فاقے رکھنے میں کامیاب ہو گیا، صبر کرنے میں کامیاب ہو گیا، محبت رسول کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کی توحید کا اقرار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ولایت علی علیہ السلام اگر نہ ہوئی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آخری سوال ولایت علی کا ہے، چونکہ فائنل سوال کہ جس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کدھر۔ جنتی جنت میں جانے کا حق تب رکھتا ہے جب اس کے پاس ولایت علی ہوگی، تبھی وہ حق رکھتا ہے۔ جہنمی کو روکا جائے گا جانے سے پہلے، جنتی کو روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے، دونوں کو روکا جائے گا۔
بالکل صاف اور واضح الفاظ ہے۔ جنتی سے پوچھا جائے گا کہ ولایت علی کے بارے میں ان کے پاس اقرار ہے یا نہیں، جہنمیوں کو پوچھا جائے گا ولایت علی کا اقرار ہے یا نہیں۔ اگر جنتی ولایت علی کے اقرار سے خالی ہوئے تو جنت کے دروازے سے جہنم میں دھکیلا جائے گا انہیں، اور اگر کسی جہنمی کے پاس ولایت علی کا اقرار ہوا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو مولوی جی ولایت علی کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں، علی ولی اللہ کے بغیر تو سر پٹک پٹک کے مر جاؤ پھر بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں آنی۔ میں کہتا ہوں دروازہ بھی نہیں دیکھو گے مولوی، ملاؤں جو امت رسول کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے تم نے۔ اور میں بتا دوں، میں اس حدیث کے لیے میں اہل سنت کی 10 کتابیں آپ تمام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں ایک بھی بات، آج میں جتنی بات کروں گا انشاءاللہ وہ بغیر حوالے کے میں بات نہیں کروں گا، جتنی بات انشاءاللہ میں کروں گا میں حوالہ دے کے آپ تمام کی خدمت میں پھر آگے بڑھوں گا میں۔ تو ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ آخری سوال ولایت علی کا ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوا تب بھی کوئی چارہ نہیں علی ولی اللہ کے بغیر، محمد رسول اللہ ہوا تب بھی علی ولی اللہ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر جنت کے ماوے اور ملیدے کھانا چاہتے ہو مولوی اور امت کے بھولے بھالے مسلمانوں، ولایت علی سے غافل رہنے والوں، معرفت آل محمد سے انجان رہنے والوں، اگر آخرت میں فلاح چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، ولایت علی کے اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے ولایت علی کے بغیر۔ یہ تمہیں مولویوں نے بتایا ہی کوئی نہیں، ملاؤں نے تمہیں حقیقت بتائی ہی نہیں۔ اس حدیث کے لیے میں اہل سنت کی 10 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب السوائق محرکہ، صفحہ نمبر اس کا 503 اور مصنف ہے علامہ ابن حجر مکی۔ دوسری کتاب ہے ینابع المودت، صفحہ نمبر اس کا 176، مصنف علامہ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ حنفی۔ تیسری کتاب منصب امامت، صفحہ نمبر 110، مصنف شاہ اسماعیل شہید۔ چوتھی کتاب شواہد التنزیل جلد 12، شواہد التنزیل جلد اس کی 2 ہے، مصنف امام حاکم حسکانی حنفی۔ پانچویں کتاب کفایت الطالب، صفحہ نمبر اس کا 247، مصنف اس کے یوسف کنجی شافعی۔ چھٹی کتاب مناقب امام علی، صفحہ نمبر اس کا 312، مصنف اس کے امام ابن مردویہ۔ ساتویں کتاب مناقب امام علی، صفحہ نمبر اس کا 275 اور مصنف اس کے امام خوارزمی۔ آٹھویں کتاب درر السمتین، صفحہ نمبر اس کا 144 144 اور مصنف اس کے امام علامہ جلال الدین زرندی۔ نویں کتاب کوكب دری فی فضائل علی، صفحہ نمبر اس کا 157 اور مصنف اس کے صالح کشفی حنفی۔ اور 10ویں کتاب تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 20، علامہ سبط ابن جوزی۔ یہ 10 اہل سنت کے معتبر ترین عالم، انہوں نے اپنی کتاب میں ولایت علی بیان کر کے اپنی کتاب کی زینت بڑھائی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ولایت علی کا سوال ہر حال میں ہوگا، اور یہ آخری سوال ہے، فائنل سوال۔ اگر یہ سوال صحیح ہوا تو تمہارے پہلے سارے سوال جو صحیح ہے تبھی وہ کامیاب ہوں گے جب آخری سوال صحیح ہوگا۔ یہ سوال اتنا کٹھن ہے، اور اگر غلط ہوا تو اعمال سمیت جہنم میں جاؤ گے، اعمال سمیت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، توق بنا کے اللہ جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کہہ ہی نہیں رہا، یہ اہل سنت کی کتابیں، اہل سنت کی کتابیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے۔ مگر افسوس کہ کوئی بھولا بھالا مسلمان اور شیطان کی پرستش کرنے والا ملا اس آواز کو سن نہیں پا رہا، اس آواز کو نہیں سن پا رہا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، مولویوں کے دلوں پہ۔ جتنے غافل ہیں بے شک اگر اللہ نے چاہا تو انہیں ہدایت ضرور ملے گی، مگر مولوی، ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، اتنی خطرناک شے ہے یہ مولوی، ابلیس کو بھی ورغلا کر، ورغلانا جانتے پٹا کر، فسلا پٹا کے، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔
اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں، اس کی خوش نصیبی ہے مولوی کے سامنے وہ نہیں آتا، شیطان، ورنہ شیطان بھی بک جاتا اور مولوی اسے بکوا دیتا۔ پتہ چلا کہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، علی ولی اللہ ضروری ہے، بہت ہی ضروری۔ اب یہ آخری دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل یہیں سے میں آپ تمام کی خدمت میں ضرور حاضری دینے کے لیے کوشش کروں گا۔ میں صلوات پڑھ دیں جہاں بھی حضرات تشریف فرمائے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ الحمدللہ۔ اب آئیے چوتھی دلیل اور آج کے لحاظ سے آخری۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 45، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ ترجمہ، اے میرے رسول، ان رسولوں سے پوچھ لیجئے، اے میرے رسول، اے محمد مصطفیٰ، ان رسولوں سے پوچھ لیجئے۔ شب معراج کی بات ہے، جب سارے نبی اکٹھا ہوئے، جب سارے نبی جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور آواز پروردگار ہے میرے محبوب ان سے پوچھ لیجئے، واسأل، ان سے سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان رسولوں سے سوال کیجئے جو آپ سے پہلے مبعوث کیے گئے، جو آپ سے پہلے گزر چکے، جو بھیجے گئے، کہ تمہیں کس بات پہ تمہیں بھیجا گیا، تم سے کیا وعدہ لیا تھا، تم سے کیا اقرار لیا تھا، اقرار کیا لیا تھا۔ اب یہاں پر میں پھر عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، سرکار کی حدیث ہے، اور اس پر بھی میں اہل سنت کی 9 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ 9 کتابیں اہل سنت کی، سب سے پہلے حدیث سماعت فرمائیں اور اس کے بعد کتاب ملاحظہ فرمائیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آسمان پر فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے نبی، ان سے پوچھو جو تم سے پہلے رسول بھیجے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پہ بھیجا گیا، تم سے کیا اقرار لیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، یا کیا پوچھا، یعنی یہ پوچھا کہ کس بات کا تم سے اقرار لیا گیا، اس کے بعد تمہیں بھیجا۔ تو تمام انبیاء نے جواب دیا کہ ہم اس وقت تک نہیں بھیجے گئے جب تک ہم نے آپ کی، یعنی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کا گزارا نہیں ہے ولایت علی کے اقرار کے بغیر۔ مولوی تیرا گزارا ہو جائے گا، تیرا گزارا ہو جائے گا، نبیوں کا گزارا نہیں ولایت علی کے بغیر۔ ولایت علی کے اقرار کے بعد اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ اہل سنت کی 9 کتابیں اہل سنت کی ملاحظہ فرمائیں، یعنی ان سے رسول اللہ کی ولایت کا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار لیا، اور مولا علی کی ولایت کا کیسے اقرار لیا جاتا ہے، توحید کا اقرار رسول اللہ نے کیسے لیا، رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اقرار کیسے لیا، بتاؤ، تب تمہیں جا کے کہیں ولایت علی کی سمجھ آئے گی۔ جب توحید کا رسول اللہ نے اقرار لیا تو پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جب اپنی رسالت کا اقرار لیا تو فرمایا کہ پڑھو محمد رسول اللہ۔ اب جب ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرار کی بات آئی، مولویوں کو موت آنے لگی۔ علی ولی اللہ، جب تک نبیوں نے نہیں پڑھا اللہ نے ان نبیوں کو مبعوث نہیں فرمایا، اللہ نے انہیں بھیجا ہی نہیں تب تک جب تک انہوں نے ولایت علی علیہ السلام کا اقرار نہیں کر لیا۔ تو ولایت علی کے بغیر مولوی نبیوں کا گزارا نہیں ہے، اگر تو چاہے بھی تب بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا۔
تو کیا تیرے ابا جان کو بھی ولایت علی کا اقرار کرنا ہوگا اگر قیامت کے دن کامیابی چاہیے، اگر قیامت کے دن نجات چاہیے، اگر قیامت کے دن دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں اگر پناہ چاہیے، تو ولایت علی کا اقرار تیرے ابا جان کو بھی کرنا ہوگا، تجھے بھی کرنا ہوگا، تیری اولاد کو بھی کرنا ہوگا۔ ہر اس مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہر اس کو کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا، جبرن نہیں، جبرن نہیں، دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا علی کو وہی قبول کرتا ہے، علی کو وہی تسلیم کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے، علی کو وہی ترک کرتا ہے جو حرام زادہ ہوتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ اہل سنت کی 10 کتابیں ملاحظہ فرمائیں اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے تفسیر غرائب القرآن، امام نظام الدین نیشاپوری۔ یہ تفسیر کا دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تفسیر میں نہ جلد بتاؤں گا، نہ میں آپ کو صفحہ نمبر بتاؤں گا، کیونکہ پرنٹنگ الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 45 کی ڈیٹیل آپ دیکھ لینا۔ یہ تفسیر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اہل سنت کی، آپ بے فکر رہیں، ایک کتاب بھی میں شیعہ کی نہیں پیش کروں گا، سب کی سب انشاءاللہ، اگر 2 پارٹ ہوئے، 3 پارٹ ہوئے، 4 پارٹ ہوئے، جہاں تک میں ساری انشاءاللہ کتابیں اہل سنت کی پیش کروں گا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ تو تفسیر غرائب القرآن پہلی، اور مصنف ہے اس کے امام نظام الدین نیشاپوری۔ دوسری کتاب ہے تفسیر ثعلبی، اور اس کے مصنف امام ابو اسحاق ثعلبی۔ تیسری ہے کتاب شواہد التنزیل، جلد اس کی 1 صفحہ نمبر 223، اور مصنف ہے اس کے امام ابو بکر الحسکانی، امام ابو بکر، سبحان اللہ۔ چوتھی کتاب میں پیش کرنے جا رہا ہوں ینابع المودہ، صفحہ نمبر اس کا 132، اور مصنف ہے اس کے امام شیخ سلیمان قندوزی، مفتی اعظم قسطنطنیہ حنفی۔ پانچویں کتاب ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر 75، مصنف اس کے یوسف کنجی شافعی۔ چھٹی کتاب مناقب امام علی علیہ السلام، صفحہ نمبر اس کا 312، اور مصنف امام خوارزمی۔ ساتویں کتاب فرائض الصمتین، صفحہ نمبر اس کا 81 ہے، اور مصنف اس کے امام الجوینی۔ آٹھویں کتاب معرفت العلوم الحدیث، اور صفحہ نمبر اس کا 193، مصنف اس کے امام حاکم۔ نویں کتاب تاریخ مدینہ و دمشق، صفحہ نمبر اس کا 241، اور مصنف ہے اس کے امام ابن عساکر۔ اہل سنت کی 9 کتابیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو نبوت تب دی گئی، نبوت دے کے تب مبعوث کیا گیا جب انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا۔ ولایت علی علیہ السلام بہت ہی اہم ہے، انشاءاللہ میں وہ پورا کلمہ ثابت کروں گا، چونکہ اگر زیادہ جو ہے یہ سب ایک ساتھ اگر میں بیان کر دوں گا تو پھر نہ پچھلا کسی کو یاد رہے گا نہ اگلا، تھوڑا تھوڑا جو ہے میں کوشش کرتا رہوں گا آپ تمام کو یہ چیزیں پہنچانے کی، اور مولا بحق کے محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اولی الامر کا حکم دیا، ولی اللہ نے بتایا کہ ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور مولا علی ہے۔ اطاعت کا حکم آیا، 4 دلیلیں میں نے پیش کی۔ اطاعت کا حکم آیا دوسرا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور مولا علی کی۔ اس کے بعد قیامت کا آخری سوال، تب بھی آخری سوال میں ولایت علی۔ اس کے بعد آخری جو دلیل میں نے آپ تمام کی خدمت میں پیش کی کہ نبیوں کو بھیجا ہی اس کے بعد جب انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا، تو اب بھی سمجھ میں کسی کو نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ نبیوں کا پڑھا ہوا کلمہ ہے۔ فخر سے ہم تو سینہ چوڑا کر کے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ فخر عطا فرمایا، اللہ نے یہ شرف ہمیں بخشا کہ ہم نے بغیر کسی ملا کے خوف کے علی ولی اللہ کا اقرار ہم نے الحمدللہ علی الاعلان کیا، اور ہر شیعہ ہم فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ
جس کے امام کا نام اللہ نے عرش اعظم پہ لکھا ہو، وہ ہمارا الحمدللہ وہ شیعوں کا پیر علی ہے، وہ کائنات کا مولا علی ہے، وہ زہرا کا شوہر علی ہے، وہ حسنین کا بابا علی ہے، وہ مولا قل علی ہے۔ ہم شیعہ الحمدللہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کا نام اللہ نے عرش اعظم پہ لکھا، لوح محفوظ پہ لکھا، جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا، پر جبرائیل پہ لکھا، چاند پہ لکھا۔ پونم کی رات آپ دیکھ سکتے ہیں چاند پہ بالکل صاف طور پہ علی لکھا ہوا ہے، یہ تو ہے ہی لکھا ہوا، مگر اللہ نے علی ولی اللہ مکمل چاند پہ اللہ نے لکھا۔ چاند کو چمک ہی تب ملی جب اللہ نے اس پہ علی ولی اللہ لکھوایا۔ تو علی ولی اللہ کے اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پڑھ لو گے، دل سے اقرار اگر کر لیا تو قیامت میں فلاح پاؤ گے، قیامت میں کامیابی پاؤ گے، ورنہ ولایت علی کا جس نے بھی انکار کیا، جہاں بھی انکار کیا، جب بھی انکار کیا، نہ اس کی دنیا سلامت ہے نہ اس کی آخرت سلامت ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ